یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اسے سلطنت عطا کر دیتا ہے۔ میرا رب جسے چاہتا ہے اسے عزتیں عطا کر دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہے پھر بادشاہت ہونے کے باوجود، اختیارات ہونے کے باوجود، اللہ جسے چاہتا ہے پھر اسے ذلیل و رسوا بھی کر دیتا ہے۔ کیا ہم نے قرآن مجید کے اندر ایسے واقعات کو نہیں پڑھا؟ کیا ہم نے قرآن مجید کے اندر ایسی قوموں کے حالات نہیں پڑھے؟ قرآن مجید میں ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا جس کا نام نمرود تھا، اور وہ شخص پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے خدائی کا دعویٰ تک کر رکھا تھا۔ اور جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس بار بار تشریف لے جاتے اور اس کو سمجھاتے اور اس کو پیغام حق سناتے، وہ شخص متکبر ہو چکا تھا اور سمجھتا تھا کہ شاید میرے سوا کوئی اور بادشاہ نہیں ہے، اور اپنے رب ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو تخت پر بیٹھے ہوئے ایسا رسوا کیا کہ پھر اس کا نام تک مٹا دیا اور اس کے پیغام کو بھی مٹا کے رکھ دیا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ میرا رب جسے چاہتا ہے پھر اسے عزت عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے سلطنت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے، اللہ عزت اسے عطا کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آ جائے، اور جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع غلامی میں آ جائے، اللہ اس جہان کی بھی عزت عطا کر دیتا ہے، اگلے جہان کی بھی عزتیں دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی کریں، اور جو لوگ دین کا مذاق اڑائے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں اتر آئے، پھر اللہ ایسے لوگوں کو نہ دنیا میں عزتیں دیتا ہے اور نہ اس نے آخرت میں عزتیں دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ہم پڑھتے نہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جس میدان میں بھی قدم رکھتے تھے اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے تھے، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا پہنے ہوئے تھے، جس میدان میں قدم رکھ دیتے تھے پھر محبوب کی غلامی کا صدقہ اللہ انہیں عزت عطا فرماتا تھا۔ تو قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت مبارکہ کے اندر یہی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو در مصطفیٰ پہ لا کر کھڑا کر دیں، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لے آئے۔ پھر میرے حضور کی غلامی ایسی عزت والی ہے کہ اس سے اس جہان کی بھی عزتیں ملتی ہیں، اگلے جہان کی بھی عزتیں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اسی بات کو سامنے رکھا تھا، حالات جیسے بھی سازگار رہے یا نا سازگار رہے، صحابہ کرام نے زمانے کو تو ایک طرف کر دیا تھا لیکن محمد مصطفیٰ کی غلامی سے منہ نہیں موڑا تھا۔ وہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و غلامی کو سامنے رکھتے تھے۔ اور اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، تو مصطفیٰ سے وفا کرنے والا بن جا، اللہ یہ جہان بھی تجھے عطا کر دے گا، اگلا جہان بھی تجھے عطا فرمائے گا۔ اس لیے اہل ایمان ہر میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے تھے تو آپ کا لباس پھٹا ہوا تھا، آپ کا عمامہ شریف تک پھٹا ہوا تھا، اور آپ جب بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے ایک سواری پہ سفر فرمایا ہے،
ایک خادم ساتھ رکھا ہے، آدھا سفر خود سواری پہ بیٹھ کے کیا اور آدھا سفر غلام کو بٹھا کے کیا۔ اور جب کسی نے یہ کہا کہ آپ اپنوں میں نہیں غیروں کی طرف جا رہے ہیں، لباس اچھا ہونا چاہیے تھا، سواریاں بہت ساری ہونے چاہیے تھی، خادموں کی کثیر تعداد ہونی چاہیے تھی، تو امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمانے لگے ہم لوگوں کو عزت لباس سے نہیں ملی ہے، ہم لوگوں کی عزت کا سبب مال و زر نہیں بنا ہے، ہماری عزتوں کا سبب دنیا کا پروٹوکول نہیں بنا ہے، بلکہ اللہ نے جو ہمیں عزت عطا فرمائی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے عطا کی ہے۔ تو آپ نے یہی فرمایا تھا، اے لوگوں یاد رکھو اللہ نے مسلمان کی کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے تو محبوب کی غلامی میں رکھا ہے، اور جو مصطفیٰ کی غلامی سے منہ موڑ دے پھر اللہ ایسے بندے کو کبھی عزت عطا نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 ملکوں کی بشارتیں عطا کر دی، اور منافق اس کا مذاق اڑانے لگے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مٹھی بھر مسلمان اتنے بڑے 3 ملکوں پر حکومت کریں گے؟ تو صحابہ کرام نے غلامی مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا تھا، میرے آقا کی زبان سے ملی ہوئی بشارت کو سینے میں سنبھال کے رکھا تھا، بس اسوں نے مصطفیٰ کی غلامی میں انتہا کر دی، اللہ نے صحابہ کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما دی۔ تو عزت کا دار و مدار اسلام سے ہے، عزت کا دار و مدار غلامی مصطفیٰ سے ہے، عزت کا دار و مدار میرے حضور کے دین میں ہے، عزت کا دار و مدار مصطفیٰ جانے جانا کی غلامی میں ہے۔ حضور کی غلامی میں جو آ جاتا ہے اللہ اسے عزت ضرور عطا فرماتا ہے، اور جو حضور کے دین سے منہ پھیر لے پھر اللہ ایسے بندے کو دی ہوئی عزت کو بھی واپس لے لیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے میری دی ہوئی نعمتوں پر تم شکر ادا کرتے چلے جاؤ، میں رب تمہیں اور زیادہ دیتا چلا جاؤں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ اور نہ شکری نہ کرنا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اگر تم نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ بندہ نہ شکری کرتا ہے، وہ نعمت رزق کی صورت میں ہو، وہ نعمت کاروبار کی صورت میں ہو، وہ نعمت اولاد کی صورت میں ہو، وہ نعمت عزت کی صورت میں ہو، وہ نعمت اقتدار کی صورت میں ہو، بندہ اس پر نہ شکری کرنے لگ جائے، تکبرانہ لہجہ اختیار کرے، غریبوں کو کچلنے لگے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یا تو اللہ اس بندے سے اس نعمت کو واپس لے لیتا ہے یا اسی نعمت کو اس کے لیے وبال جان بنا دیتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرے اور ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں رہے اور اپنی عاجزی اور انکساری کی حد میں رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ عزتیں بھی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شانیں بھی عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے